الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواہ مسلم. گرامی قدر حاضرین، ابھی جو حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث شریف کے سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ جس طرح سے یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، یہ مسجد ہے، شاندار قسم کی جائے نماز ہے، اور یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ ٹائلز لگے ہیں، اور ایئر کنڈیشن ہے، اور ہمیں پہننے کے لیے اچھے اچھے کپڑے ہیں، اور ہمارے کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے ہیں کہ ہم افطار کے دسترخوان پہ 10 قسم کے کھانے رکھتے ہیں، 20 قسم کے کھانے رکھتے ہیں، اور سحری میں بھی ہمارے کھانے کا تنوع ہوتا ہے. لیکن غور کریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر اور حضور کے صحابہ کو دیکھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ 3 چاند نظر آ جاتے تھے، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور چولہے میں آگ رکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھانا پکانے کی نوبت نہیں آتی تھی. تو اس وقت پوچھا گیا کہ پھر آپ کیا کھاتی تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تناول فرماتے تھے؟ تو فرماتی ہیں اسودین، 2 کالی چیزیں، التمر والماء، کھجور اور پانی. کھجور اور پانی سے ہی
کھانا ہو جاتا تھا، ناشتہ ہو گیا، اور روٹی اور چاول اور یہ اور وہ کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اپنے گھر میں، اور یہی حال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے اپنے گھر میں۔ حضور کا زمانہ ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض صحابہ کرام کے جسم پر پورا کپڑا نہیں ہے، دو چادر نہیں ہے، ایک چادر نیچے باندھتے تھے اور ایک چادر اوپر اوڑھتے تھے، تو دو چادر بھی نہیں ان کے پاس تھی، کرتا پیجامہ ان کے پاس نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی، اور اسی میں لپٹ کر کے اور پیچھے پردہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کی خبر دی تھی کہ ابھی تو تمہارے جسم پر اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ پورا جسم تمہارا ڈھک سکے، لیکن تمہارے لیے ایک زمانہ آنے والا ہے، ہماری امت کے لیے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مسجد میں قالین بچھے گی۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کیا کہ اچھا مسجد میں قالین بچھے گی، اور آج ساری مسجدوں میں قالین ہے، اور ہمارے گھروں میں کتنے اچھے اچھے بستر ہیں، کتنے اچھے صوفے ہیں، اور کتنا آرام اور سکون ہے۔ ہم کھانا پانی کے لیے بھی ہم فلٹر واٹر پیتے ہیں، چھنا ہوا پانی پیتے ہیں، مختلف قسم کے ٹھنڈے مشروب ہم رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 میل دور سے ایک کنویں سے پانی لایا جاتا تھا، جس کنویں کا پانی ٹھنڈا تھا۔ اب بتائیے اتنا ٹھنڈا تو نہیں ہوگا جو ہمارے فریج کا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو صحابہ کرام اس کا خیال کرتے تھے۔ تو حضور کے زمانے میں سارے صحابہ کرام کی حالت یہی تھی، حضرت ابو بکر کی حالت یہی تھی، حضرت عمر کی حالت یہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے تجارت میں مالدار تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ بانٹتے رہتے تھے، اور جیسے سب لوگ رہتے تھے ویسے ہی رہنے کو پسند فرماتے تھے، اور جو رہتا تھا اس کو بانٹ دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بانٹتے تھے، اور رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور کی سخاوت ریح مرسلہ کر ریح المرسلہ، یعنی آندھی، تیز آندھی جو چلتی ہے ویسی ہو جاتی تھی، جیسے ادھر سے ہوا آئی اور ادھر گزر گئی، تو حضور کے پاس مال آیا اور بٹ گیا، ادھر سے آیا ادھر بٹ گیا، یعنی رکتا نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یہ اختیاری تھا کہ حضور نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیں رہنا ہے کیسے، جیسے عام صحابہ کرام رہتے ہیں۔ اگر حضور چاہتے تو کہا گیا تھا، حضرت جبریل آئے تھے کہ آپ کہیں تو میں پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں، تو حضرت جبریل کو منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اور جب اٹھے تو حضور کی پیٹھ پر چٹائی کا نشان تھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ یہود اور نصارہ، یہ ان کے بادشاہ کتنے آرام میں ہیں، کتنے ٹھاٹھ میں ہیں، آپ کے لیے گدا اگر ہوتا تو آپ کو آرام ہوتا، اور اس طرح سے پیٹھ مبارک میں نشان نہیں آتے، بدن میں نشان نہیں آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں، ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے صبر سے، ضبط سے کام لیا، اور دین کو پھیلانے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ اگر وہ کوشش نہیں کرتے تو اسلام ہمارے ہندوستان تک نہیں آتا، اور ادھر افریقہ تک، اور ادھر پتہ نہیں کہاں تک دنیا کی 1/3 پہ اسلام پھیل گیا تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی پھیل گیا تھا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم فقر و فاقے کے ساتھ بھی رہیں گے، مگر ہم اسلام کو پھیلا کر کے رہیں گے۔
آپ کو میں نے موتی مسجد میں بتایا بھی تھا کہ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان آئے کہ ہندوستان میں راجاؤں نے مسلمان عورتوں کو اور بوڑھوں کو اور بچوں کو گرفتار کر لیا تھا، ان کے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا۔ 8 جہاز سامان تھا مسلمانوں کا، عراق جا رہا تھا۔ ایک تاجر کا انتقال ہو گیا تھا یہاں کیرلا میں، تو یہاں سے اس تاجر کا سامان جا رہا تھا، کچھ حاجی بھی ساتھ میں جا رہے تھے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ تو جب مال مانگا حجاج ابن یوسف نے تو راجہ ڈاہر نے انکار کر دیا کہ نہیں دوں گا، ہمیں نہیں معلوم، جس نے لوٹا ہے اس سے جا کر کے لے لو۔ تو انہوں نے کہا بھئی ڈاکو ہے، تمہارے ملک کا ہے، تم کو تو اس پہ گرفت رہنی چاہیے۔ تو کہا نہیں، میری گرفت نہیں ہے ان لوگوں پر۔ تو محمد بن قاسم کو جب حجاج بن یوسف نے بھیجا تو معلوم ہوا کہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے، راجستھان کا جو علاقہ ہے، دیبل کا علاقہ، وہ چٹیل میدان کا ہے، پانی وانی بہت زیادہ کم ہے۔ تو ان لوگوں نے جائزہ لیا اور جانتے ہیں کیا لے کر کے آئے تھے؟ وہ روئی میں سرکہ ڈال کر کے اور روئی کو سکھا کر کے لے کے آئے تھے، کاٹن کو، روئی میں سرکہ ڈال کر کے اور پھر ٹھنڈے میں اس کو سکھا کر کے لے کر کے ساتھ میں آئے تھے کہ اگر بھوک لگے گی تو سوکھی روٹی رہے گی اور اسی روئی میں سے روئی لے کر کے پانی میں ڈال دیں گے اور روٹی اس میں ڈالیں گے تو سرکے سے روٹی تر ہو جائے گی اور ہم کھا لیں گے۔ اور ہم ہندوستان میں جو مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو جو گرفتار کر لیا ہے اور مسلمان تاجر کا جو مال لوٹ لیا ہے، ہم اس سے بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ چنانچہ پوری فوج آئی تھی اور وہ کیا لے کر کے آئی تھی؟ سرکہ، اور سرکہ ویسے بھی نہیں کہ گر جائے گا، روئی میں ڈال کر کے لے کے آئے تھے تاکہ لانے میں بھی آسانی رہے، سکھا کر کے لے کر کے آئے تھے۔ تو صحابہ کرام سوکھی روٹی کھاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا واقعہ میں نے یہی آپ کو بتایا کہ سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے اور وہ شام کے گورنر ہیں، ان کے کمرے میں ایک چٹائی ہے اور ایک مٹی کا گھڑا ہے، اس میں پانی پیتے ہیں اور ایک پیالہ ہے بس، اور سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے، پیالے میں پانی ڈال کر کے اور سوکھی روٹی اس میں بھگو دیتے تھے اور نمک ملا کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو گورنر تھے وہاں کے، ان کا یہ حال تھا۔ تو ہم اپنے زمانے کو اگر دیکھیں تو ہم صحابہ کرام کے زمانے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو صحابہ کرام اگر دیکھتے کہ اتنے عیش آرام میں رہنے والے ہیں اور سوئے رہتے ہیں اور نماز کو نہیں آتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے کہ یہ منافق ہے۔ اگر یہ دیکھتے کہ ہم لوگ اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود ہم صحیح سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور دین کے پھیلانے کا کام نہیں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ سب منافق ہیں۔ آج ہم لوگوں کا حال بہت برا ہے۔ صحابہ کرام کا حال دین کے لحاظ سے بہت اچھا تھا اور دنیا کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا، اور آج ہماری حالت دنیا کے لحاظ سے بہت اچھی ہے اور دین کے لحاظ سے خراب ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں اور سدھار پیدا کریں۔ دیکھیے، غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بڑی ہے، کتنی پاک اور کتنی منزہ اور اتنے بلند ہیں کہ اللہ کے بعد حضور کا درجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا کرنا اگر نہ ہوتا تو یہ دنیا نہیں پیدا کی جاتی۔ حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ کائنات نہیں پیدا کرتا۔ جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے، خلاصہ کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، ختم الرسل ہیں، ہم سب کے آقا اور مولا ہیں، جن کے ہاتھ میں شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، مقام محمود ہے۔ یہ پوری امت کی بخشوائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سفارش نکلے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، جن کے لیے دنیا بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھوکے ہیں، کئی وقت کا فاقہ ہو چکا ہے، کئی وقت کا فاقہ ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نکلے گھر سے باہر تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی ہیں باہر اور حضرت عمر بھی ہیں، تو پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں تم دونوں باہر ہو؟
کیا بات ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکل گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز نے تم دونوں کو گھر سے نکالا ہے وہ اسی نے مجھے بھی گھر سے نکالا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ وہ گھر میں ہے نہیں، تو ان کی بیوی نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ اہلاً اہلاً سہلاً، تشریف لائیے، مرحباً تشریف لائیے، بہت مبارک ہمارا گھر ہے کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کہاں ہے تمہارے شوہر؟ تو کہا کہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر ہیں، شوہر ان کے آ گئے تو ایک دم سے خوشی سے چلانے لگے کہ آج دنیا میں میرے سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ میرے گھر میں خلاصہ کائنات ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تشریف فرمائیں، اور حضور کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد درجہ حضرت عمر کا ہے، وہ تشریف فرما ہے، اور دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ آج تو میرا گھر اتنا خوش نصیب ہو گیا، اور میں اتنا خوش نصیب ہو گیا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا دنیا میں جو میرے سے جیسا ضیافت کرنے والا اور خوش نصیب ہو۔ چنانچہ جلدی سے کھجور کے درخت پہ وہ چڑھے اور وہاں سے ایک خوشہ توڑا اور توڑ کر کے لا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں شیخین کے درمیان رکھ دیا۔ اس میں کچی ادپکی کھجور بھی ہے اور سوکھی کھجور بھی ہے اور بہت نرم جس کو رطب کہتے ہیں، رطب کھجور بھی ہے۔ تو وہ تینوں حضرات کھانے لگے۔ اس کے بعد جلدی سے وہ چھری لے کر کے بکری کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دیکھنا کسی دودھ والی بکری کو مت ذبح کرنا۔ تو انہوں نے ایک بکری ذبح کی یا بکرا ذبح کیا اور جلدی گوشت نکال کر کے اور اسے بھونا، اور بھون کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت شیخین کو پیش کیا، حضرت شیخین کو اور حضور کو پیش کیا۔ تو تینوں نے ان میں سے نوش فرمایا، گوشت بھی کھایا اور کھجور بھی کھائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اور عمر، تم دونوں جانتے ہو کہ یہ جو نعمت ملی ہے ہم دونوں کو، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دم سے رکے اور حیرت میں رہ گئے۔ حضرت عمر نے وہ خوشہ اٹھایا اور اٹھا کر کے زمین پہ مارا کہ جو کھجور باقی تھی وہ بھی بکھر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کھجور گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، دیکھ بھائی ہم گھر سے نکلے تھے اور بھوکے نکلے تھے، رب العالمین نے بھوکا واپس نہیں کیا، پیٹ بھر کر کے واپس کیا ہے، تو یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، لذیذ ترین نعمت ہے، اور اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو ہم لوگ جو اللہ کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں اور فراوانی سے حاصل کر رہے ہیں، نعمتیں برت رہے ہیں اور اس انداز سے رمضان میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کے روزے کی کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، اتنے اچھے انداز میں اچھے ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کیا اے انسانوں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ پوچھا نہیں جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا، ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے فقیروں کا، ہم محتاجوں کا، بیواؤں کا،
یتیموں کا اور ایسے لوگوں کا جو کمانے پر قادر نہیں ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر دسترخوان پہ ہم 10 آئٹم نہ رکھیں، ہم 5 آئٹم رکھیں اور جو 5 آئٹم ہے 5 آدمی کے پاس پہنچا دیں تو ان 5 کے روزے کا ثواب ہمیں نصیب ہو جائے گا، کیونکہ افطار کرانے والے کو پورے روزے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والے کا ثواب گھٹ جاتا ہے، نہیں، ان کا ثواب گھٹتا نہیں ہے، ان کا ثواب بھی ملتا ہے، ان کو ان کا ثواب ملتا ہے اور ہمیں ان کے ثواب کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نکلے ایک دن یا ایک رات، ذات یومین و لیلتن، ذات یومین کا مطلب ہے کسی دن یا کسی، اور ذات لیلتن کے معنی کسی رات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ اب فیضا ہوا بے ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں، تو کہا ما اخرجکما من بیوتکما فی هذه الساعۃ، کہ تم دونوں کو اپنے گھروں سے اس وقت کس چیز نے نکالا، کس وجہ سے تم نکلے ہو؟ تو دونوں نے کہا الجوع، قالا الجوع، بھوک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تم دونوں کو نکالا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے میں نکل کے آیا ہوں۔ حضور کے پاس جو بھی تھا وہ صدقہ کر دیا تھا، خیرات کر دیا تھا، کسی غریب کو کھلا دیا تھا، اس لیے حضور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ قوموا، چلو اٹھو، فقاموا معه، یہ دونوں صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ فاتا رجلا، ایک آدمی کے پاس گئے، انصاری صحابی تھے، وہ گھر میں نہیں تھے، فاذا هو ليس في بيته فلما رأت رأته المرأة، تو جب حضور کو ان کی اہلیہ نے دیکھا کہنے لگی مرحبا اہلا، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ اپنے ہی لوگوں کے درمیان آئے ہیں جو ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلاں کہاں ہے، یعنی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہنے لگی ذہب یستعذب لنا من الماء، وہ گئے ہیں ہم لوگوں کے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے۔ اتنا بولی ہے کہ ادھر دیکھا تو وہ آ گئے۔ اذ جاء الانصاری، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصاری صحابی آ گئے اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صاحبین کو، تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ما احد الیوم اکرم ضیافا منی، آج دنیا میں کوئی آدمی میرے سے زیادہ بہتر اور میرے سے زیادہ ممتاز مہمان نوازی میں نہیں ہے۔ فرمایا فانطلقا فجاءہم بعذق، بس راوی کہتے ہیں کہ وہ نکلے اور ایک خوشہ لے کر کے آئے، عذق عین ذال اور قاف، عذق کے معنی خوشہ، خوشہ لے کر کے آئے، فیہ بسر و تمر و رطب، کہ اس میں ادھ پکی کھجور بھی تھی اور سوکھی کھجور بھی تھی اور تر کھجور بھی تھی، نرم والی کھجور بھی تھی۔ فقال کلوا من هذه، اس نے کہا، وہ صحابی نے کہا کہ ان میں سے کھائیے، اس خوشے میں سے کھائیے۔ واخذ المدیۃ، اور وہ گئے اور چھری لی، مدیہ کہتے ہیں ایسی چھری کو جس سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، قصاب وغیرہ کی جو چھری ہوتی ہے اس کو مدیہ بولتے ہیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو کہا ایاک والحلوب، کہ دودھ والی بکری کو مت ذبح کر دینا۔ فذبح لهم، چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، فاکلوا من الشاة، بکری کے گوشت کو کھایا، ومن ذلک العتق، اور اس خوشے میں سے بھی کھایا، کھجور بھی کھائی اور گوشت بنا ہوا بھی کھایا، وشربوا، اور پانی پیا۔ تو جب پیٹ بھر گیا سب کا، فلما شبعوا، پیٹ بھر گیا، ورووا، اور پانی سے سیراب ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو، دونوں کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، تم لوگوں کو اس نعمت کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اس روایت میں جو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشے کو اٹھا کر کے اور پٹک کر کے پوچھا، یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ یہ دوسری روایت میں ہے، مشکات شریف میں آگے یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ حضور نے آگے فرمایا، اخرجکم من بیوتکم الجوع، تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا، ثم لم ترجعوا، پھر تم اپنے گھر واپس نہیں ہوئے یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمت نصیب ہو گئی، یعنی اللہ نے یہ نعمت تمہیں دے دی۔ جب یہ نعمت تمہیں اللہ رب العالمین نے دے دی تو یہ اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، تو دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحابہ کرام چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ چٹیل میدان میں، اور سفر میں سامان اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں، سر پہ رکھے ہوئے ہیں، یا گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، یا اونٹ پہ بیٹھے ہیں، یا خچر پہ بیٹھے ہیں، کسی چیز پہ ویسے بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے۔ کتنی مشقت ہوتی تھی، اور ہم لوگ بہت آرام سے بیٹھتے ہیں، اے سی میں بیٹھتے ہیں گاڑی میں، اور آرام سے ہم سفر کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا زمانہ بڑی مشقت کا تھا۔ میں اپنے استاد محترم حضرت قاری محمد عثمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ کا قصہ سناتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا۔ حضرت کے ساتھ میں دلی میں ایک جگہ گیا بیان کے لیے، میں خادم تھا اور حضرت کو بیان کرنا تھا مسجد میں۔ قادیانیت کے خلاف جو تحریک تھی اس میں ہم طلبہ کو مدرسے سے دارالعلوم سے لایا گیا تھا کہ دلی کی مسجدوں میں، ساری مسجدوں میں گھوم گھوم کر کے سارے طلبہ تقریر کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ قادیانیت کی گمراہی ہے، اور کسی آدمی کو قادیانی ایسا نہ ہو کہ ایمان چھین کے لے کے چلا جائے۔ تو میری قسمت تھی کہ میں قاری صاحب کے ساتھ خادم کی حیثیت سے گیا۔ تو حضرت قاری صاحب نے بیان فرمایا، جب ہم باہر نکلے تو رکشہ تھا، اور رکشہ کھلا ہوا دھوپ میں تھا، اور تیز دھوپ تھی، یعنی جیسے 48 پہ ٹھنڈ گرمی ہو، 48 پہ ہو گرمی، یا 50 پہ ہو گرمی، اتنی سخت گرمی تھی، اور دھوپ میں وہ رکشہ تھا۔ حضرت قاری صاحب آئے اور بہت آرام سے رکشے پہ بیٹھ گئے بائیں طرف۔ اتنے نازک تھے، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن اس کے باوجود بہت آرام سے بیٹھ گئے، جیسے کہ راحت مل رہی ہو۔ اور مجھے اشارہ کیا تو میں بھی رکشے پہ بیٹھا۔ جو میں بیٹھا رکشے پہ تو بہت گرم تھا رکشہ، میں ایک دم سے جھٹکا لیا، یوں ہو گیا۔ تو حضرت نے بہت آہستہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، غور کرو، ہمیں تو رکشہ نصیب ہے، سواری نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دھوپ میں، پتھریلی زمین میں، دوپہر کے وقت میں کیسے چلتے تھے، اور کیسے حضور نے دین ہم کو پہنچایا ہے، اور صحابہ کرام کیسے ننگے پیر چلتے تھے چٹیل میدان میں، گرم دھوپ میں اور ریت پر، اور پتھر پہ چلتے تھے، نوکیلے پتھر پہ چلتے تھے کہ ان کے پیر پھٹ جاتے تھے، شل ہو اور پیروں پہ میں پتھر کے نوکیلے پتھر چبھ جاتے تھے۔ جو میں نے سنا تو ایک دم سے میں ٹھنڈا پڑ گیا، اور بہت اطمینان سے میں بیٹھا رہا، جیسے کہ مجھے ثواب مل رہا ہو، اور اس گرمی میں مجھے لذت نصیب ہونے لگی۔ تو ہم لوگ جس زمانے میں ہیں، ہم لوگ بڑے آرام و راحت میں ہیں، اور ہم لوگ جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو زیادہ پریشانیاں نہیں ہیں جتنی پریشانی سے صحابہ کرام نے اسلام ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اگر حجاج بن یوسف کا احسان نہ ہوتا تو ہندوستان میں اسلام نہیں پھیلتا، حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا احسان نہیں ہوتا تو دین اسلام یہاں پر نہیں پھیلتا، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان نہ ہوتا تو دین اسلام یہاں پہ جمتا نہیں۔ اس لیے ان بادشاہوں کو جو لوگ گالی دیتے ہیں وہ مخالفین اسلام ہیں، اس لیے وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ تو دعا دینے کے لائق لوگ ہیں، ان کا احسان ہم لوگوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی قدردانی نصیب فرمائیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو
یہ دنیا کی جو پریشانی ہے مسلمانوں کو ان پریشانیوں پر صبر کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں پر شکر کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ مسلمانوں کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، چاہے وہ شکر کرے تب بھی اللہ نعمت کو ڈبل کر کے دیتے ہیں، اور صبر کرے تب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔